إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سارے مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ. سنو کرے وہاں تھوڑو موٹو کرے سے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا کہیے سبحان اللہ. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں. مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا اور نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی. نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی. میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، وارثان ممبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، بالخصوص علماء کرام، سادات کرام
اور میزبان محفل مولانا محمد عالم صاحب اور آپ کے اس گاؤں کے جتنے بھی احباب جنہوں نے آج کی یہ بابرکت روح پرور محفل کا اہتمام کیا، دعا ہے کہ خالق کائنات منتظمین کے انتظام کو، شرکاء کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے لگا ہوں، کیونکہ وقت کافی بیت چکا ہے اور کچھ دوستوں کا یہ اصرار بھی ہے کہ آپ ترنم میں بھی خطاب کریں، تو عزیزان محترم بس ترنم تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ملے گا، کہیے سبحان اللہ۔ پھر انشاءاللہ آگے چند باتیں ہیں، ایک دو پیغام ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو دے کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ 26واں پارہ سورہ فتح آیت نمبر 8 اور 9 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا: اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آئیے عزیزان محترم، یہ 26واں پارہ سورہ فتح آیت نمبر 8 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا: اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو بھیجا، شاہد بنا کے، ومبشرا اور مبشر بنا کے، ونذیرا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا: لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور اس کی خوب تعظیم اور توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور خوب خالق کائنات کی پاکی کو بیان کرو۔ عزیزان محترم، میری آپ ساری توجہ میری رکھیں، میری طرف رکھیں کہ اس میں خالق کائنات نے پہلی آیت مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 3 عظمتوں کا ذکر ارشاد فرمایا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے مبعوث فرمایا۔ پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا۔ یہ 3 عظمتیں دے کے اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اور پھر اگلی آیت مبارکہ میں خالق کائنات نے 3 حکم ارشاد فرمائے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا: لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پہلا حکم یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ، اور دوسرا حکم یہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ اور اس کے رسول کی خوب تعظیم اور توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ بآواز بلند سے سبحان اللہ۔
کہ خالق کائنات کی خوب پاکی بیان کرو. اب صرف سر میں نہیں گم ہو جانا ہے آپ نے. پہلی آیہ مبارکہ میں 3 حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا ذکر ہوا. ایک پہ الحمدللہ طویل اور تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جو میرا عنوان ہے میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. اگلی آیہ مبارکہ جو ہے سورہ فتح کی جو نامی آیہ مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 حکم ارشاد فرمائے. پہلا حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ، اور دوسرا حکم کیا ہے کہ میرے نبی کی خوب تعظیم اور توقیر کرو، جو کہ اہل سنت و جماعت کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ اپنے نبی سے جان سے بڑھ کر بھی پیار کرتے ہیں، اور اپنی جان سے کیا اپنے ماں باپ اور پوری کائنات سے بڑھ کے نبی کی تعظیم اور توقیر بھی کرتے ہیں. اب اس سلسلہ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے کہ ہم اپنے نبی کی کس درجے کی تعظیم کریں. اس سے پہلے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھوں کہ اسلام ایک ایسا عظیم دین ہے کہ جس دین میں، جس اسلام میں اپنے سے بڑے کی بھی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا. بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے یہ بات سننی ہے، یہ حدیث پاک سننی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پہ، جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، جو اپنے سے بڑے کی تعظیم اور توقیر نہیں کرتا، فلیس منا، میرے آقا نے فرمایا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے. اسلام ایسا عظیم دین ہے جو ایک دن آپ سے بڑا ہو، اسلام تو اس کی تعظیم اور توقیر کا بھی حکم دیتا ہے. تو پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم کا کتنا جناب والا حکم ارشاد فرماتا ہوں. اور بندہ بے باک ہو جائے، کبھی کہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور کبھی بکواس کرے کہ جناب والا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو اللہ نے کسی چیز کا علم بھی نہیں دیا، اور شیطان کا علم اعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے. تو اپنے علاقوں میں، اپنے احباب میں ایسے گندا عقیدہ رکھنے والوں کو دیکھیے. آپ پر تو اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے، اور سلطان العارفین کا آپ لوگوں کے اوپر دست مبارک ہے. کہیے سبحان اللہ. سلطان باہو کے دیوانے پھر بھی خاموش ہیں، بآواز بلند کہیں سبحان اللہ. پیرن جمنان وارا ہوں الحمدللہ، لیکن پیرن کے بھی شریعت کے دائرے میں رکھی کرے مندہ ہوں الحمدللہ. تو پھر جناب اپنے نبی کی تعظیم اور توقیر کا کوئی درجہ تو ہو. کس طرح ہم اپنے نبی کی تعظیم اور توقیر کریں، یہ پھر ہمیں قرآن بتائے گا. باوز بلند چو سبحان اللہ ڈھلا تھی یار. عزیزان محترم، اس سلسلے میں قرآن اور صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. سب سے پہلے میں انشاءاللہ ایک آیہ مبارکہ آپ احباب کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ صحابہ کرام کی زندگی پر ہم نظر دوڑائیں گے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم کس درجے کی ہے. کہیے قرآن میں پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 104 میں خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا انجا بھی مزون آئے آواز بلند سے سبحان اللہ. سبحان اللہ جو مطلب اللہ پاک اللہ پاک. یہ نہ کسی وڈیرے کی تعریف ہے، نہ میر کی تعریف ہے، نہ کسی معتبر کی تعریف ہے، نہ کسی پیر کی تعریف ہے. میں اور آپ کہہ رہے ہیں رب پاک ہے. جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 90 گناہ مٹا دیتا ہے، 90 درجات بلند کر لیتا ہے. یہ کوڈر اور بیل چو نان دا پیوں چھٹان جی اکڑی زبانے لیندے اللہ تو کے نیکن جو انبار ہنی چھڑی آئیے ہاں ہنی کو ہیٹ سبحان اللہ نائے چونے باواز بلند چو سبحان اللہ. یا ایوہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم. آئیے عزیزان محترم یہ پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 104 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا رائنا رائنا نہیں کہنا. آئیے عزیزان محترم میں ذرا اس کے پس منظر کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ آیہ مبارکہ کیسے نازل ہوئی ہے، اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، کس موقع پہ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. عزیزان محترم توجہ کے ساتھ آپ نے یہ سماعت کرنا ہے. جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کے سامنے کوئی بیان فرماتے، کوئی بات ارشاد فرماتے، اگر کسی صحابی کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو پھر عزیزان محترم اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کے لیے صحابی کھڑا ہو جاتا، ہاتھ باندھ کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ لفظ کہتا کہ راعنا. یا رسول اللہ نظر عنایت فرمائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ اس بات کو دوبارہ ارشاد فرمائیے، ہم نے یہ بات سمجھی نہیں ہے. عزیزان محترم یہ تو تھے صحابہ کرام جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی بات اگر دوبارہ پوچھنے کے لیے عرض کرتے تو راعنا کا لفظ کہتے، لیکن یہاں تو قرآن خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تقولوا راعنا راعنا نہیں کہنا. اس کی وجہ کیا ہے کہ عزیزان محترم یہودیوں نے دیکھا کہ جناب یہ مسلمان اپنے نبی کو رائنا کے لفظ کے ساتھ کہتے ہیں تو اسے بلا کر جناب والا اپنی طرف مدعو کرتے ہیں. ان کی لغت کے اندر یہ رائنا رعونا سے مشتق ہے. عزیزان محترم وہ بے ادبی کے طور پر وہ یہ چاہتے تھے اور پھر جناب والا راعی یہاں جناب والا یا کی طرف اسے کھینچتے تھے. اس کا معنی علیاذ باللہ ہمارے چرواہا بن جاتا. تو اب وہ تو بے ادبی کی بنا پہ جناب والا تاکہ مسلمانوں کو پتہ نہ چلے اور مسلمانوں کے نبی کی جناب والا توہین ہو جائے. لیکن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا او مومن مسلمان اگر کوئی ایسا لفظ ہو کہ جس لفظ کا معنی بھی درست ہو اگر اس کے اندر گستاخی کا شیبہ بھی پایا جائے خبردار اگر تو نے میرے نبی کے لیے وہ لفظ بھی استعمال کیا تو میں تیری یہ دنیا بھی تباہ کر دوں گا اور آخرت بھی تباہ کر دوں گا.
اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، رائنا آج کے بعد نہیں کہنا۔ صحابہ کرام تو بڑے باادب تھے، آج کے وہابی کی طرح نہیں، آج کسی دیوبندی کی طرح نہیں، آج کسی بد مذہب کی طرح نہیں۔ عزیزان محترم، پھر صحابہ کرام نے عرض کی پروردگار اگر ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوبارہ کوئی بات پوچھنی چاہیے تو پھر ہم کس طرح عرض کریں؟ پھر خالق کائنات نے فرمایا او میں اپنے محبوب کے در کا ادب تمہیں سکھاؤں۔ وانظرنا، تم نے کیا کہنا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، انظر حالنا، یا رسول اللہ نظر عنایت فرمائیے۔ اور پھر واسمعوا، خالق کائنات نے فرمایا او میرے نبی کے پیارے صحابہ، ایک ہی بار بات کو سمجھ لیا کرو، دوبارہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ اور اگر کسی نے یہ لفظ دوبارہ رائنا کا استعمال کیا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے بے ادب کے لیے اللہ کا بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب خالق کائنات اپنے نبی کی تعظیم کا درجہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی لفظ ایسا ہو جس لفظ کا معنی بھی درست ہو لیکن اس میں شیبہ گستاخی کا پایا جائے، ایسا لفظ بھی خالق کائنات نے فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں نہیں کہنا۔ اور یہ تو پھر جناب ایک آیہ مبارکہ ہے، 20 آیات مبارکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم پہ دلالت کر رہی ہیں۔ لیکن آئیے عزیزان محترم، وقت قلیل ہے، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، مجھے آپ کا احساس ہے، اور پھر جناب اب ایک دو نمونے میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کی زندگی کے پیش کرنے لگا ہوں کہ صحابہ اپنے نبی سے کتنا پیار اور کتنا ادب کیا کرتے ہیں۔ صحابہ ہر ایک نے کہا ہے، امی امی ہر ایک نے دعویٰ کیا ہے۔ خدا کی قسم صحابہ والا عقیدہ، اما عائشہ صدیقہ والا عقیدہ صرف اہل سنت و جماعت کو نصیب ہوا۔ کیسے بے باک ہو کر جناب تم صحابہ کے جلوس تو نکالتے ہو، صحابہ کی عظمت کے جلوس نکالتے ہو، نبی کی عظمت کا جلوس ہو جائے تو تمہارے پیٹ میں مروڑ ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، جن کو عزتیں نبی کے صدقے میں ملی ہیں ان کا جلوس نکالنا جائز ہے، تو پھر جس کے صدقے میں عزت ملی ہے اس کا جلوس نکالنا ناجائز ہے۔ اور پھر جناب صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات تو اپنی جگہ پہ یارو، جس سواری پہ میرے آقا نے سواری کی اس سواری کے پیشاب مبارک کا بھی صحابہ کرام ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ حبیبی صاحب آئے ہو ہنی ہوا چاہے ٹبے بچوں آواز آئی ہے، ٹبے بچوں آواز نہیں، گھر میں جا کے سورہ حجرات کھول لینا، آیت نمبر 9 کا شان نزول پڑھ لینا اور اٹھا لینا ان بے ادبوں کا بھی ترجمہ، اور جناب والا ان کے ہاں بھی اس کا شان نزول پڑھ لینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہو کے عبداللہ بن ابی منافق کے محلے سے گزرے، کہیے سبحان اللہ۔ بابا خالی سر جب شوقین نہ تھے نا، آواز بلند سے سبحان اللہ۔ کچھ گالیوں بغیر سر بھی استعمال تھیں دی انہوں کے سمجھو سر میں سہیں جیئے ماشاءاللہ قبلہ جعفر قریشی صاحب الحمد کو جو شروع تھے تو وناس کو جو بنا جناب ہوترے تھے ویٹھو یہ چوے بس سر میں مطلب صبح کے اتھو جو سہیں اللہ حبیبی صاحب چھا چاہیے ہو باواد انہیں کے اساں کے پانجے نبی ساں کیڑے درجے ساں پیار کرنو ہانے تو آن کے حافظ صاحب جگ مگائے ہو تو آن کے جگائے ہو تو باواد انہیں سبحان اللہ۔ حافظ صاحب نے بھی یہ کہا کہ اپنے نبی سے ٹوٹ کے پیار کرنا ہے۔ قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اپنے نبی سے پیار کرو،
ہم نے تم سے پوچھ پوچھ کے نبی سے پیار نہیں کرنا، ہم نے تم سے پوچھ پوچھ کے نبی کا میلاد نہیں منانا، ہم نے تم سے پوچھ پوچھ کے حضور کی عظمتوں کے ڈنکے نہیں بجانے، جب چاہیں گے نبی کی عزت کا ڈنکا بجائیں گے۔ تم سے پوچھیں، ترازو اٹھائیں، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم ہے یا نہیں ہے؟ جناب والا حضور علم غیب جانتے یا نہیں جانتے؟ حضور کو اختیار ہے یا نہیں ہے؟ ہم تم سے پوچھ کے نہیں، ہم اپنے نبی سے، ہمارے اسلاف نے بتایا کہ نبی سے پیار کرنا ہے نا، انے واہ پیار کرنا ہے اپنے نبی سے۔ دلیلیں مانگتے ہو، دلیل علماء سے مانگو، علماء بیٹھے ہیں، آپ سے جو بھی پوچھیں تو بس حضور سونے۔ او بھائی نبی سے ایسا پیار کریں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا اسم گرامی کوئی لے آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ ہم تو باادب جناب والا جو نا مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، باواز بلند سبحان اللہ۔ ایک قرآن میں شان نزول لکھا لا جے کو 14 پواں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری ماں تو آنکھے پہرے سمجھائے ونیا گڑا جو کو نا گڑا تو ہونی کے جڑی چھوت ہینی کے آنے نسبت تھی ویا حضور صلی اللہ تعالی وسلم آنے گڑا مبارک انہی کے بھی تو پتو چلے نا وہ جڑی پانچے مولوی کے مبارک چاہی سکدو آ پانچے علاقے کے ریونڈ شریف وہ شریف تھی سکدو آ حضور جو گڑا مبارک نہ تھی سکدو باواز بلند سبحان اللہ۔ تو اس کو جناب والا دراز گوش وڈے کننے نوارو، بس یہ لفظ ماں دراز گوش چواں تو تاں سمجھی ونجو تو حبیبی صاحب چوے تو انہی سا مراد گڑا ہے، متاں چو الہ کیڑی قسم جو نالو کھایو اس باواز بلند سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش پہ سوار ہو کر عبداللہ بن ابی منافق کے محلے سے گزرے نا تو پھر حضور کے اس دراز گوش نے عبداللہ بن ابی منافق کے محلے میں پیشاب کیا۔ باواز بلند سبحان اللہ۔ جب کیا نا پیشاب وہ سامنے منافق بھی ہے عبداللہ بن ابی اور پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ حضور کا غلام حضرت عبداللہ بن حذیفہ عبداللہ بن رواحہ کہیے سبحان اللہ، وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہے۔ اس منافق نے جب دیکھا کہ حضور کی سواری نے، میں یہ صحابہ کا مزاج بتا رہا ہوں کہیے سبحان اللہ، وہ ظالموں تم بھی تو صحابہ کرام سے پوچھو یہ کون سی شریعت ہے، یہ کون سی شریعت ہے کہ نبی کے دراز گوش کے پیشاب کی بھی تعظیم کی جا رہی ہے۔ وہ جب دراز گوش نے کیا پیشاب تو پھر جناب اس عبداللہ بن ابی منافق نے ناک پہ چڑھایا اپنا ہاتھ، جب اس نے چڑھایا نا ناک پہ ہاتھ، کیوں کہ نبی کے اس دراز گوش نے کیا پیشاب مبارک، اس نے اپنے ناک پہ جب ہاتھ چڑھایا نا تو پھر سامنے حضرت عبداللہ بن رواحہ قربان جاؤں صحابی رسول کہا وہ بے حیا تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی کہ تو نبی کے دراز گوش مبارک کے پیشاب کو جناب والا اتنا حقیر سمجھ رہا ہے۔ اللہ کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اللہ کی کہ تیری خوشبو سے میرے آقا کے دراز گوش کی پیشاب مبارک کی خوشبو کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ صحابی رسول ہے، صحابی رسول، وہ تو نبی کے دراز گوش کے پیشاب مبارک کی بھی تعظیم کرتے تھے، تم اتنے بے باک ہو گئے ہو جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ڈائریکٹ ذات پہ بات کرنے لگے ہو، اور یہ ہے صحابہ کا مزاج۔ آؤ پھر آپ کو اب مزاج خداوندی نہ بیان کروں، گال سمجھ نہیں دی پئی تو باواز بلند سبحان اللہ۔
ہاں آپ کو حوالہ چاہیے نا، آپ قبلہ علامہ مولا بخش سلطانی صاحب کے پاس چلے جائیے، اگر میرے پاس نہ آ سکے، یہ تو آپ کے شہر کے ہیں نا، بآواز بلند سے سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ جو بات کر رہا ہوں، جو حوالے دے رہا ہوں، آپ ان کی تائید فرمائیں گے۔ ہاں تو جناب اب میں آپ کو بتاؤں، یہ تو تھے صحابہ کرام، حضور کی ذات اپنی جگہ پہ، صحابہ حضور کی سواری مبارک کے پیشاب مبارک کی بھی تعظیم کرتے تھے۔ آؤ اب آپ کے سامنے میں مزاج خداوندی بیان کروں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بس یہ حدیث پاک سنا کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے دریافت کیا، سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ جب قضائے حاجت کے لیے، رفع حاجت کے لیے آپ بیت الخلاء تشریف لے جاتے ہیں، پھر آپ کے تشریف لے آنے کے بعد ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں وہ چیز نظر نہیں آتی جو انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہے۔ بآواز بلند چا سبحان اللہ۔ اصل میں تو آنکھیں بھی سمجھائنو پوندو ہے نا، کوئی ایڑا ایڑا الفاظ ایندہ ہیں، پو اساں کے تو آنکھیں سمجھائنو پوندو، اللہ بے ادبی کو معاف کرے۔ بآواز بلند چا سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا؟ قربان جاؤں، جو پوچھا اس کے بھی قربان جاؤں، اور جو جواب میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کے بھی قربان جاؤں۔ اور ان کا پوچھنا اور میرے آقا کا جواب دینا یہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کا مزاج ہے۔ سوال دس، یا رسول اللہ، آپ بیت الخلاء جاتے ہیں، قضائے حاجت فرماتے ہیں، جب آپ واپس تشریف لاتے ہیں، ہم جب جاتے ہیں وہاں پہ وہ چیز نظر نہیں آتی، وہاں تو خوشبو نظر آتی ہے۔ مولوی کے بھی چاہو نا حضور اسلام علیکم، چاہو بدبودار تو انہیں بیٹھو ہو جائے تو تجھے بوں اساں کے ساڑے ماری دیا۔ جو کو پانچے نبی جی عظمت خوش ہو، باواز بلند چو سبحان بے مراد ڈاڈا فٹ کھاؤ تجھے موکھ بدبو ہی دیا، انجڑ لاہے انجڑ اوو کہر پہ جی ونے، باواز بلند چو سبحان حضور ہمارے جیسے اٹھو دس بے مراد۔ جناب اما عائشہ صدیقہ سوال یہ نہیں کریں، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ حج کیسے ہوتا ہے، نمازیں کیسی ہوتی ہیں، نہیں، قربان جاؤں، جو سوال کیا ہے نا وہ سوال بھی اہل سنت کا مزاج ہے، اہل سنتی کا عقیدہ ہے۔ تم نے اما عائشہ کے رٹ بات لگائی اور تم نے بڑے جلوس نکالے، امی عائشہ کے عقیدے کو تم نے نہیں اپنایا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا نا، یا رسول اللہ، آپ جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو پھر جناب ہم وہ چیز نہیں پاتے، وہ چیز جاتی کہاں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ، او عائشہ، اما علم تھی، تجھے معلوم نہیں ان اللہ امر الارض ان تبتلع ما خرج من الانبیاء۔ تو عائشہ تو پوچھ رہی ہے کہ جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو وہ قضاء حاجت میں بول و براز مبارک کہاں جاتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے، امر الارض، اللہ نے زمین کو یہ حکم دے رکھا ہے، ان تبتلع، کہ وہ اپنے سینے میں لے لے، ما خرج من الانبیاء، جو انبیاء کرام کے جسموں سے نکلے۔ آواز بلند چو سبحان اللہ۔ ارے یہ حدیث ہونی ملڑو کے بھی تو بتا صحیح، آواز بلند چو سبحان اللہ۔ تو نبی جی ذات تے ونجی پھگو آچو اما عائشہ صدیقہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب چھا دینو، حضور کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں، حضور پیتے تھے ہم بھی پیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی مثل، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی غلام جی مثل نہ ہے۔ جناب میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو یہ حکم دے رکھا ہے
کہ جو انبیاء کرام کے جسموں سے نکلے اسے اپنے سینے میں لے لیا کر. اب میں آپ کو مزاج خداوندی بتانے لگا ہوں. یارو اس بے نیاز رب کو کیا ضرورت تھی کہ اس نے زمین کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ انبیاء کرام کے جسموں سے جو چیز خارج ہو تو اسے اپنے سینے میں لے لے. اس بے نیاز کو ضرورت کیا تھی؟ ہاں کیا ضرورت تھی؟ بات یہ ہے کہ جناب جو انسان کا پاخانہ ہوتا ہے نا، پاخانہ آنے ماتوں کے انہیں پانچ زبان میں سمجھایا. انسان کا جو پاخانہ ہوتا ہے نا، اسے کوئی دوسرا انسان دیکھ کے اس کی طبیعت بوجھل سی محسوس ہوتی ہے. او بھائی اپنا پاخانہ دیکھ کر بندے کی طبیعت جو ہے نا بگڑ جاتی ہے. ہاں ایسی بات ہے کہ نہیں؟ تو ہے چوندو ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی مثلا ابو تھوڑے سے. ہاں جناب، انسان اگر کسی کا پاخانہ دیکھ لے تو اس کی طبیعت بوجھل ہوتی ہے. تو یہاں خود قربان جاؤں اللہ کے مزاج پہ. خالق کائنات نے فرمایا امر الارض، اللہ نے یہ حکم دے رکھا ہے زمین کو. کیوں؟ خبردار اگر کسی بھی شخص نے کسی بھی نبی کے جناب والا بول و براز کو دیکھ کے اس نے اگر بتھا بھی بگڑا تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. او بھائی یہ رب کا مزاج ہے. تو آپ اندازہ کریں. اب بس میں یہ آخری جملہ آپ کو دے کے آپ سے اجازت چاہنے لگا ہوں کہ جو رب نبی کے پیشاب مبارک پہ اتنی غیرت کھاتا ہے تو پھر وہ اپنے نبی کی ذات پہ کتنی غیرت کھاتا ہوگا. گال سمجھ آئی ہے؟ تو اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اپنے نبی کی خوب تعظیم اور توقیر کرو. اور جس تعظیم اور توقیر کو صحابہ نے کیا ہے اسی طرح کی تعظیم اور توقیر آج کے مسلمان کو بھی کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں